جو چھوٹے بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، پہلی آواز سے چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، برآمدے میں چلے جائیں، جو نوجوان بزرگ ہے کھڑے ہو کر نبی پاک کے ممبر کے قریب آ جائیں، قرآن حکیم آ گیا ہے، سارے دوست قرآن کے قریب آ جائیں اور قریب ہو جائیں، بیٹا آپ قریب ہو جائیں، آپ ٹیک اتار دیں، اگر طبیعت فریش ہے تو ٹیک اتار دیں۔ دیکھیں میرے بعد انشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت جید عالم کا خطاب سنیں گے۔ دراصل عالم تو وہی ہے جو میرے بعد تشریف لائیں گے، میں عالم تو نہیں ہوں، جتنی میری تعلیم ہے اتنے لوگ برف کا پٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں علم میں بھی مجھ سے افضل ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے۔ ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں دعا گوں، اللہ آپ سب کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اتنے پریشان کن حالات میں آپ نے ذکر اہل بیت کی اس محفل پر جو خرچ کیا، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق کر لیا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کے صدقے میں اللہ پاک نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اچھا بیٹا ابھی سادہ نہیں ہے، مکمل طور پہ سادہ کر لیں۔ نوجوانوں، میں گفتگو کے لیے سورہ نمل کو کھول رہا ہوں۔ سورہ نمل قرآن حکیم کا 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 87 نمبر آیت 87 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے قیامت کے دن، ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصوری کا معنی ہے سور کو، جس دن سور پھونکا جائے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمان کے اندر ہے وہ سب کے سب گھبرائیں گے، چہ جائے کہ ہم الملائکۃ المقربین ہی کیوں نہیں، وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہی کیوں نہیں، گھبرا جائیں گے۔ من فی الارض، ہم الجان والبشر، وہ انسان یا جن یا حرکت والے کیوں نہیں، سب گھبرا جائیں گے۔ اچھا ادھر ادھر نہ دیکھیں، متن گوش ہو کے مجھ نالائق کی شکل دیکھیں، تاکہ جب میں ممبر چھوڑ کر جاؤں تو جو قرآن میرے حلق سے نکلے اس کے بابرکت الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا دیں۔ مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ رئیس صاحب نے بڑی محنت کر کے یہ ٹائم لیا ہے، کوئی چکر نہیں تھا میرا آپ کے پاس آنے کا، میرا رات پاک بدرشی میں خطاب ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں زیادہ دور آ چکا ہوں، ٹھیک 9:30 بجے وہاں پہ مجھے ممبر پر بیٹھنا تھا، میں بہرحال میں اب آپ کے پاس چونکہ آ چکا ہوں تو ایسے تو نہیں جا سکتا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ،
کائنات گھبرائے گی، آسمان والے گھبرائیں گے، زمین والے گھبرائیں گے، اللہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کی خاموشی میری نالائکی کی دلیل ہے، ورنہ بات آپ تک پہنچی ہوتی تو آپ تڑپ جاتے۔ لفظ اللہ گرامیٹیکلی جب کسی جملے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے نا تو وہاں پہ یہ استثناء کا کام کرتا ہے، یعنی جو بات آگے آتی ہے نا اللہ کے بعد، وہ جو پیچھے ہو گئی ہے نا اسے الٹ دیتی ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کلمہ کفری ہے کہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، لیکن فوراً ساتھ آتا ہے اللہ، پھر آواز آتی ہے اللہ، اللہ تو ہے نا۔ اب یہ کلمہ طیبہ ہے، اب یہ کیا ہے کلمہ تو کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ یعنی بات جو بھائی میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، والعصری ان الانسان لفی خسر، مجھے اللہ کو عصر کی قسم تمام انسانیت خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، الا الذین آمنوا، یعنی مومنوں کے پاس وہ خسارہ نہیں ہے نا۔ تو پتہ لگا کہ گھاٹے سے بچایا کس نے ہے؟ لفظ اللہ۔ اب اللہ کا کام کیا ہے کہ جو بات آگے آتی ہے وہ پچھلی کو الٹ دیتی ہے۔ اب دوبارہ سنیں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بھائی قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، کائنات گھبرائے گی، اللہ آگے سنیں گے تو روح بھی تڑپے گی۔ فرماتا ہے من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق نعرہ حیدری۔ دیکھیں کائنات گھبرائے گی نہیں، کائنات گھبرائے گی، کائنات کیونکہ وہ اللہ کو چاہتی ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے وہ گھبرائے گا، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ مسکرائے گا۔ اب آیت کو آگے پڑھیں، وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ، مالک فرماتا ہے گھبرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے، مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے۔ آیت ختم ہو گئی، ایک آیت کو چھوڑتے ہیں، اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے محبوب ہیں جو مسکرا رہے ہیں، قیامت کا سور ان پہ اثر نہیں کر رہا۔ بھائی میں تو میری تو گاڑی کے ساتھ آپ کی گاڑی گزرتی ہے نا بڑی والی موٹر وے پہ تو میرا ترا نکل جاتا ہے، میرا تو بس کے ساتھ ترا نکلتا ہے، تو اللہ مطلب سور بھی پھونکا جائے گا تو ان کا ترا نہیں نکلے گا، وہ مسکرا رہے ہوں گے۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ مسکرا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ پاک وہ تیرے محبوب کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من جاء، جب وہ میرے پاس آئیں گے نا، بالحسنتی، ان کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی ہوگی ان کے پاس ایک، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، فوراً انہیں جنت دوں گا۔ ان کے پاس کتنی نیکیاں ہوں گی؟ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت والے دن گھبراہٹ بالکل نہیں آئے۔ پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے ایک نیکی ہے ان کے پاس، ایک نیکی۔
اجازت دیں تو اگلی آیت پڑھ لوں؟ بسم اللہ کیا بات ہے بیٹا جوان آدمی ہو سبحان اللہ کہتے ہیں قرآن پاک سن کے. سبحان اللہ آگے چلتے ہیں ومن جاء بالسیئات. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی میرے پاس آیا اور اس کے پاس ایک گناہ ہوا نا، ایک گناہ یعنی وہ ایک نیکی نہ ہوئی، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُ فِي النَّارِ، میں فرشتوں سے کہوں گا منہ کے بل انہیں جہنم میں پھینک دو. مالک قصور کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی دی تھی ایک نیکی نہیں لا سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے میں سورہ طٰہٰ پڑھتا ہوں 20واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اٹھو گھر جاؤ اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو جا کر. یہ سبحان اللہ والی آیت نہیں تھی میرا خیال بنتا تھا نا. آپ چپ رہ گئے میں پھر پڑھ لیتا ہوں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اٹھو اپنی اولاد کو نماز کا آرڈر کرو جا کے. جاؤ اپنی گھر والی کو نماز کا آرڈر کرو جا کے، اپنی فیملی کو نمازی بناؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم ہو جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے کوئی روزی کا سوال نہیں کیا تم سے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے جاؤ سارا ٹبر نمازی کر لو، رزق میں برکت کا وعدہ میں کر دیتا ہوں. بھئی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک نیکی ہے نا، نماز ایک اچھا بھئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے 183 نمبر آیت ہے. لعلکم تتقون، مومنو چاند رمضان کا نکل آئے تو روزے رکھ لینا متقی ہو جاؤ گے. اس لیے کہ روزہ ایک نیکی ہے نا. خذ من اموالہم صدقات، میں سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں. میں محبوب یہ جو مالدار آپ کے ماننے والے ہیں ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک بولے نہیں یار سارے بولنا نا آپ نے، زکوٰۃ ایک نیکی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. گھر میں خرچ چل رہے آنے جانے کا کرایہ رکھتے ہو تو بیٹھو جہاز پہ میرے گھر پہ آ جاؤ، آج بھی ایک نیکی. اور بھائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ ذرا پیار سے بات کیا کرو. گھر والی کی عزت اور احترام کرنا بھی ایک نیکی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رات کو سونے سے پہلے اماں کو دبا لیا کرو، باپ کو دودھ کا گلاس پلا لیا کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اوے اپنے چاچے کی عزت کرو، اپنے مامی کا حیا کرو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اے اپنے تائے کی عزت کرو، تمہارے بزرگوں کا احترام بھی ایک نیکی ہے. پروردگار اگر اس طرح گننا شروع کر دیں تو پھر تو ایک انبار ہے پورے دین میں نیکیوں کا. مالک فرماتا ہے نہیں، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں اپنا محبوب اسے بناتا ہوں جس میں یہ ایک نیکی آ جائے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کرا. اور اگر یہ کتنی نیکیاں ہیں؟ نہیں بولے نہیں سارے، کتنی نیکیاں؟ دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں، میں سورہ ملک پڑھتا ہوں 67 نمبر سورہ ہے، اور ابھی میں دوسری آیت پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چپ ہیں میں کیسے پڑھوں؟ اللہ فرماتا ہے الذی، وہ میں اللہ ہوں، خلق الموتا، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاتا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، اس لیے پیدا کیا، اس کی وجہ یہ ہے اس لیے میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے اس لیے تمہیں بنایا کہ ایوکم، تاکہ اپنی قدرت کی نظر سے تک سکوں کہ وہ کون ہے تم میں سے جب میرے پاس واپس آئے تو ایوکم احسن عملا،
اس کے پاس ایک وہ عمل ہو، ایک عمل جس کے لیے میں نے پیدا کیا تھا. نہیں واپس چلیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا ایک عمل نہیں ہے. عاملو میں واو اور الف جمع کی علامت ہے. اس میں عملوں کا ایک انبار ہے زندگی. لیکن قرآن حکیم سارے عملوں کی دعوت دینے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایک عمل نہ ہوا نہ یارا، مجھے نہیں لگتا میں سمجھا پایا ہوں. ایک منٹ ٹھہرنا، مجھے سورہ الکاف کھولنے دو. یہ 18 نمبر سورہ ہے اور ابھی میں 103 نمبر آیت پڑھوں گا. 104 5 6 7 8 9 10. بندے چپ ہے، 11ویں آیت تھی، کوئی نہیں، 110 پہ سورت ختم ہو رہی ہے یار. یہ میرے سامنے کھل گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل محبوب ما ینطق کی پاک زبان کھولو اور مومنوں سے فرماؤ، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں. اللہ فرماندا ہے حبیب انہاں نوں پوچھ جے اے آکھن تے دسیے. میں منت کرتا ہوں، سورہ فاتحہ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے، ہم سے نہیں مشورہ کرتا. 114 سورتاں اپنی مرضی سے بھیجنے والے ربا آج کیا بات کرنا چاہتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے پوچھ رہا ہے جی بندے کہہ دن تے پھر کر لئیے. مالک فرمایا بڑیاں بڑیاں گلاں تسی لے گئے ہو پر ایتھے پیٹ درد دا خطرہ ہے. اس واسطے رب ہو کے پہ فرمانا حبیب ایک واری پوچھ لے جے طبیعت ٹھیک ہے تے پھر گل کر لینے. مالک گل کیے تو فرمایا بالاکثرین عملا، پہاڑوں کے برابر. سید نعیم الدین مراد آبادی کنز الایمان، ترجمہ اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام، نیچے لکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر عمل ہے، پہاڑوں کے برابر. اب پہاڑوں کو آپ نہیں سمجھتے تو ہم سمجھیں گے. ہمارے تو علاقے میں پہاڑ کوئی نہیں، نہ ہم نے پہاڑ دیکھے ہیں. پہاڑوں کے برابر عمل ہے، پہاڑوں کے برابر نمازیں ہیں، لیکن بالاکثرین نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ساری زندگی یحسبون حساب لگاتے رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا کہ ہم نے تو نیکیوں کے انبار لگا دیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت والے دن وزن کروانے آئے ہیں ملائکہ کے پاس. تول دو نمازیں، تول دو روزے. اللہ فرماتا ہے فرشتو ان کی مردار نمازیں میری ترکڑی میزان سے دور کرو، اور حبطت اعمالہم، اور ان کی نمازیں جلا کر راکھ کرو، ان کے اعمال ختم کرو، آگ میں پھینکو. ذالک جزاءہم جہنم، اور انہیں اٹھاؤ اور سب کو جہنم میں پھینک دو. پروردگار بندے حاجی ہیں؟ فرمایا ہاں. بندے نمازی ہیں؟ فرمایا پہاڑوں کے برابر. بندے نیک عمل کرنے والے؟ ہاں. تو مالک تو بندے جہنم میں پھینک رہا ہے، نمازوں کو آگ لگا رہا ہے. قدرت کی آواز آتی ہے ملائکہ مر گئے نیکیاں کر کر کے، لیکن وہ ایک نیکی نہیں لا سکے جس پر جنت کا فیصلہ. دیکھیں مجھے علامہ اقبال یاد آئی. اچھا مجھے بھول گئے علامہ اقبال، میں گھر جا کے یاد کروں گا. آپ چپ رہ گئے، ٹھہر جائیں، میں نہیں اب پڑھ رہا. میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں قرآن پاک سن رہے ہیں، اس طرح تو نہیں سنا سکتا نا میں آپ کو. لاہور کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے قلندر نے قلم اٹھا کے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے.
कोई पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल के पास बैठता तो कहता किबला अमलों से जिंदगी बनती है, लेकिन वो वली था, उसकी कुरान पर नजर थी, वो जानता था सारे अमल भी इकट्ठे हो गए ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर एक अमल ना साथ लाए। अगर वो एक नेकी ना साथ लेकर आए तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अगर वो एक हसाना देखे, अल्लामा सुन्नियों का हो या शियों का हो या देवबंदियों का हो या अहले हदीसों का हो, जब भी नमाज को पढ़ा के फारग होकर जमात का सलाम फेरता है तो मुक्तदियों की तरफ मुंह करने के बाद हाथ उठा के एक दुआ मांगता है, और वो कुरान की आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में से एक नेकी दे दे। नहीं मजा आया, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में से एक नेकी दे दे, एक नेकी, अल्लाह एक नेकी दे दे, अल्लाह एक नेकी दे दे। अब अगर को मौलाना नमाज के बाद सलाम फेर के कहे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, आप करीब होके कहें किबला उठे पानी पिलाएं मुझे, एक नेकी मिल जाएगी आपको। किबला जो घर खाना पका है वो लाए ना, मैं खाऊं, आपको नेकी मिल जाएगी ना। किबला उठे ना, कोई मेरी खिदमत तो करे ना आपको। अब वो किबला आपसे कहेंगे बेटा ये करके जो नेकियां आती हैं ना, मैं वो नहीं मांग रहा, मैं जो मांग रहा हूं वो मिलती ही उसकी जनाब में से, और उसकी अहमियत का ये आलम है कि बात फकत जिंदगी की नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना। वो बहम कहने वाला कह रहा है कि बात ये है कि हमारी कब्र पे भी रोशनी इसी सूरत में है अगर वो नेकी कब्र में आ जाए। वो एक नेकी कौन सी है, आप इजाजत दे तो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं सूरह फुरकान पढ़ता हूँ, ये 25 नंबर सूरा है, और अभी मैं 70 नंबर आयत पढ़ूंगा। ये मेरी आंखों के सामने 25वां सूरा है और ये 70 नंबर आयत है। आपका कुरान पाक तर्जमे वाला नहीं है, वरना मैं आप में से किसी को खड़ा करके इसका तर्जमा पढ़ा देता। अब मेरे पर यकीन कर ले, मन आमना इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। माना ये है एक अच्छा काम कर ले, एक अच्छा काम, अच्छे काम नहीं मांगे, एक अच्छा काम कर ले। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों पर नहीं छोड़ूंगा, जब ये बंदा मेरी बारगाह में आएगा तो मलाइका तो मुझे कहेंगे ये बड़ा गुनाहगार है, और उसकी किताबें जिंदगी गुनाहों से भरी भी पड़ी होगी, लेकिन युबद्दिलुल्लाह उसके हर पन्ने को अपने कुदरत के हाथों के साथ बदलूंगा। सय्यिआतिहिम हसना, जहां जहां फरिश्तों ने गुनाह लिखे हैं हर गुनाह को नेकियों में बदलूंगा, और मलाइका से कहूंगा अब ले जाओ इसे जन्नत। अगर वो पूछेंगे मालिक ये तो गुनाहगार है, तो मैं फरमाऊंगा बहुत गुनाहगार है, लेकिन वो एक नेकी ले आया है जिस पर मैंने जन्नत। अब जाग रहे हैं, इसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह तो कहो। ये कौन सी एक नेकी है, ये कौन सी एक नेकी है भाई? 18 तफसीरें कुरान की पढ़ के बैठा हूं इस एक नेकी की तलाश में, लेकिन जब कुरान को खोला तो कुरान पाक ने जब रास्ता दिया तो अब आपकी वीडियो में रिकॉर्डिंग हो गई। दुनिया में कोई आलिम अगर सुनेगा तो कहेगा नलायक तो बड़ा था, लेकिन कुरान की तफसीर कुरान से करके गया। हाँ, अब ये कुरान की तफसीर कुरान से है। अल्लाह ने उस नेकी को खुद बयान किया। सूरह अशूरा में 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत है। आप कहो मैं पढ़नी शुरू करूं? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मजा आया, बहुत अच्छे।
دوبارہ سے پڑھتا ہوں، جو چپ رہ گئے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ آیت ختم نہیں ہوئی، یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، مزہ ہے۔ میں پھر کہنا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دیکھیں سارا مجمع بولو حسنہ، ذرا اونچی قرآن پڑھ لیں، میں رحمت قرآن کے لیے دے رہا ہوں، جس کی زبان قرآن سے پیار کرتی ہے وہ سارے کو حسنہ۔ اب سارے پڑھو من یقترف حسنہ، واہ جی واہ، تو جو حسنہ وہی من جاء بالحسنہ، وہ میرے محبوب ہیں، جب میرے پاس آئیں گے تو ان کے پاس ایک حسنہ ہوگی، وہ کون سی ہے؟ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے آل نبی پر آیت نازل کی ہے، یہ جو میں نے تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، تکبیر، حیدری یا اللہم صلی علی محمد۔ تین معنی ہے حیدر۔ پہلا معنی تو وہی ہے جو مرحب کے سامنے علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ دوسرا معنی ہے حیدر، پریشان نہ ہو علی کا در ہے۔ تیسرا معنی ہے حیدر، اور علی کے بغیر کوئی در ہے تو دکھا۔ جیو جی سے سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ۔ کدھر دیکھ رہے ہو بیٹا، کدھر دیکھ رہے ہو یارا؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ آیت جو اللہ نے آل محمد کی شان میں اتارا، ایسا لکھا ہے آپ کی مسجد کے قرآن میں، نہیں ایسا لکھا ہے آپ کی مسجد کے قرآن میں۔ لاؤ قرآن جسے جلدی ہے، اگر یہ الفاظ آپ کے قرآن میں سے ابھی نہ نکال کے دوں تو میں زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ لکھا ہے اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا، اللہ نے اس آیت میں حسین کا ذکر کیا، اللہ نے میرے جانے کے بعد پڑھو قرآن کھول کر، اللہ نے اس آیت میں سیدہ پاک کا ذکر کیا، اللہ نے اس آیت میں امام حسین کا ذکر کیا۔ اب اللہ بولا ذالک الذی یبشر اللہ، اب ترجمہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ نہیں اللہ نماز نہیں پڑھتا یار، ہم سے پڑھواتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہم سے رکھواتا ہے، حج نہیں کرتا ہم سے کرواتا ہے، سارے دین کی ساری عبادتیں ہم پہ چھوڑنے والے ربا، تو ایک آل محمد کا ذکر تھا وہ بھی ہم پہ چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے نا، نمازیں آسان ہیں، علی کا ذکر مشکل ہے، اسے بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں میرے بچوں، میرے دوستوں، اگر ترجمہ غلط ہے تو میں ابھی رکنے کو تیار ہوں، اٹھو جسے جلدی ہے ابھی قرآن کھول کر پڑھے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ آل محمد کی خوشخبری دیتا تھا نہیں،
دی تھی نہیں، دیتا ہے کہہ کے اللہ بتا رہا ہے میں اللہ ہو کے آج بھی علی علی کر رہا ہوں۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، ہم بندے ہو کے علی علی کرتے ہیں، وہ اللہ ہو کے علی علی کرتا ہے۔ اور فرق تو ہے نا، ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، آل نبی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، آل نبی کے ذکر پر خوش ہونا ہے۔ او بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ خوش ہونا ہے۔ ہوئے ہوئے پھر کہنا چاہتا ہوں، حسین کے ذکر پر لکھا ہے خوش ہو جاؤ۔ بندی کی آنکھیں چڑھ گئی ہیں علی کے ذکر پر یار، لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ علی کا ذکر شروع ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے یہ خوشخبری ہے۔ بھئی سارے بولو، نبی کی آل کا ذکر اللہ فرما رہے یہ کیا ہے؟ تو اس پہ تو خوش بیٹھنا ہے، اس پہ ناراض نہیں ہونا کہ علی علی کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کہتا ہے۔ شاہ میں عرض کروں، بڑی اچھی خوشخبری بھی ہو نا جی تو بندے خوش نہیں ہوتے اس پر، اگر ان کا کوئی ذاتی نقصان ہی ہو جائے اس پر۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایم این اے ایم پی آپ کا نیک شریف آدمی ہے اور وزیر ہے، اس کا ہاتھ پڑتا ہے، تو وہ اگر کہہ دے کہ موٹر میں انٹرچینج بڑی دور ہے کلر کار، میں اگلے مہینے کلر کار کی بجائے یہاں سے انٹرچینج نکالوں گا یہاں سے، تو میرا خیال ہے میں خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے اب اگر قبلہ یاد کریں گے تو میں شارٹ کٹ آ جاؤں گا، میرا گھنٹہ درمیان میں بچ جائے گا سفر۔ پر جن کی ساری زمینیں آ گئیں، جن کے مکان تباہ ہو گئے، گورنمنٹ آنا ایک نہ دے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، یہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس خوشخبری پر؟ اس کا مطلب ہے خوشخبری پر وہی خوش ہوتا ہے جس کا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو رہا ہو۔ اس خوشخبری میں میں پھر پڑھ رہا ہوں یار۔ اچھا چلو نقصان نہیں ہوتا، بندہ ہی جھوٹا ہے، آپ کا ایم پی بدماش، چور، جھوٹا، شرابی، زانی آدمی، وہ تو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ آگے کہے میں یہاں سے انٹرچینج نکال دوں گا تو آپ مسکرا کے اندر کہیں گے لے بکواس کرتا ہے، اس کی تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس کا مطلب ہے خوش دو کیفیتوں میں بندہ نہیں ہو سکتا خوشخبری پر، یا کوئی ذاتی نقصان ہے یا دینے والے پر شک ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے جہاں علی کا ذکر آ جائے وہاں خوش ہو جاؤ۔ اب آل محمد کے ذکر پر وہ بندہ خوش نہیں ہو سکتا، یا تو اسے اللہ پہ کوئی شک ہے یا آل محمد کے ذکر میں اس کا کوئی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ نقصان نہیں، سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ عمر دراز کرے جی آپ کو سلامتی عطا فرمائے، عبادہ۔ اے اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات عام بندوں سے نہیں کی، عبادہ میں نے اپنے بندوں سے کی ہے۔ میں آل نبی کا ذکر غیروں سے نہیں کر رہا، میں اپنوں سے کر رہا ہوں۔ جتنے بندے علی کے ذکر میں خوش ہو تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں اپنا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ بڑے گناہگار بندے ہیں ہم، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو۔ اللہ یہ نمازی نہیں ہے، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں۔ پروردگار اتنا پیار کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جو آل نبی کے ذکر پر خوش ہو جائے جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے۔ اب جو خوش بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کہو میں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ نے یہ ذکر آمنو سے کیا۔ کن سے کیا؟ بڑے بھائی یہاں پہلے تشریح رہتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ہیں مومن۔ مومنوں مجلس میں قریب قریب آ جاؤ۔ جتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، مومن تو ہم ہیں۔
جتنے ہمارے بسترے والے بھائی ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں مومن نہیں سمجھتے۔ قرآن میرے سامنے ہے، لفظ ہے آمنو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھ لینا، جہاں بھی آمنو آئے گا الف ہوگا، پہلے میم ہوگا، نون ہوگا، واو ہوگا، پھر الف ہوگا، 5 سے بنے گا۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ۔ کتنے سے بنے گا؟ 5 کو ماننا ہے تو جان چھوٹنی ہے، لیکن جو الف ہوگا اس پہ کھڑی ہوگی، میم پہ زبر ہوگی، نون پہ پیش ہوگی، واو پر جزم ہوگی۔ یہ جو الف ہے اس پہ نہ زیر ہوگی، نہ زبر ہوگی، نہ شد ہوگی، نہ مد ہوگی، نہ جزم ہوگی۔ یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اعراب نہیں اس پر آ رہا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جہاں 5 ہیں وہاں 4 ہیں۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے، جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ جہاں 5 ہیں وہاں 4 ہیں۔ بندہ آمنو 4 کو چھوڑ کے نہیں بن سکتا، بندہ آمنو پنجتن کو چھوڑ کر نہیں بن سکتا۔ اچھا، جسے آمنو بننے کا شوق ہے وہ پہلے الف کو مانے، جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ فوراً الف کے بعد میم کو مانے، واہ بھائی واہ، میری توقع سے زیادہ اچھا سن رہے ہو۔ الف سے اللہ ہے، میم سے مصطفیٰ ہے، فوراً نون سے سارے نبیوں کو مانے۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب سارے نبیوں کو ماننے کے بعد آگے واؤ نے آ کے بتایا میرے ولیوں کو مانے۔ اب جو ولیوں کے بعد الف آ رہا ہے، ولی تک آنے والے گناہگار کو ولی اللہ سے ملائے گا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اللہ آل محمد کا ذکر ایرا غیرہ سے نہیں کرتا، بلکہ ان سے کرتا ہے جو اس کے اپنے ہیں۔ اپنے وہ ہیں جو محمد کے نوکر ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، 4 یاروں کے ماننے والے ہیں، 5 تن کے غلام ہیں، بابا فرید کی شکر کھاتے ہیں، غوث کی یارویں پکارتے ہیں۔ اسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ علیہ نبی کا ذکر اپنے ان بندوں سے کر رہا ہے جو نمازی ہیں، نمازیوں سے علی کا ذکر ہے۔ بے حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس گھر کا بیٹا۔ جو جوان بچے رات کو موبائل پر گندی عورتیں دیکھتے ہیں، اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں بیٹا۔ جن کی آنکھوں میں غیرت نہیں ہے ان کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ مجھے سورہ نجم یاد آئی، 53 نمبر سورہ تھا، اور میں اس میں سے 22 نمبر آیت کو پڑھ چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اپنی بات کرو نا، جب تم ماں کے رحم میں آتے ہو تو پلید ہوتے ہو نا۔ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم پلید ہو، تم تو پاک نہیں ہو نا۔ تو میں اللہ جس گھر کی بات کر رہا ہوں، تم ولادت کے بعد زچہ بچہ کو پلید کرتے ہو، خود بھی پلید ہو جاتے ہو، ماں کو بھی پلید کر لیتے ہو۔ جس کمرے میں تمہاری ولادت ہو جاتی ہے اس کمرے میں نماز نہیں پڑھی جاتی کہ عبادت یعنی غلاظت والا کمرہ 41 دن کے لیے پلید ہو گیا ہے، زچہ بچہ کا کمرہ ہے، اور تم نے آ کے ماں کو پلید کر دیا ہے۔ لیکن میں جس گھر کی بات کر رہا ہوں اس گھر میں جس کمرے میں وہ آتے ہیں اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے۔ جو ماں کی گود میں آتے ہیں تو وہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کا غلام اگر آئے تو وہ علی کسی بندے کے گھر نہیں، وہ آتا ہی کعبے میں ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، یہ پاک گھر ہے، اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، یہاں منبر پر کرنے والے بھی پاک چاہیے، سننے والے بھی پاک چاہیے۔ جیسے سمجھ آئیے سبحان اللہ میرے جانے کے بعد کہہ لیں۔ اب آگے لفظ ہے کل، آگے لفظ کیا ہے؟ کل کا کیا معنی؟ محبوب آپ، اللہ عمر دراز کرے جی، آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ محبوب آپ فرماتے
کیا فرمائے محبوب؟ جو بات اللہ نے شروع کی ہے درمیان میں آ گئی ہے، درمیان میں آ کے اللہ نے فرمایا حبیب یہاں سے آپ شروع کر لو۔ اللہ میں نے کیا شروع کرنا ہے؟ فرمایا تیری بیٹی کا ذکر شروع کیا ہے۔ آئے بولو جسے سمجھ آئیے، ذکر ہے فاطمہ کی اولاد کا، یہاں تک میں نے کر دیا، اب آگے علی علی آپ کرو نا۔ تیرے گھر بیٹھے ہیں، تو نے بات شروع کی ہے، ساری آپ ہی کر دے، ہمیں تیرے اوپر یقین ہے، تو نبی کو درمیان میں نہ ڈال، ساری آپ ہی کر دے۔ نہیں، فرمایا میری منشا ہے، میری مرضی ہے کہ آل محمد کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے۔ اچھا اگر تیری مرضی ہے نبی سے کروانا تو سارا نبی پاک سے کروا، درمیان میں سے کل نکال، آیت کے شروع پہ کل لگا دے، سارا نبی کی زبان سے سن لیتے ہیں۔ اللہ فرمائے نا، یہ آل محمد کا ذکر ہے، یہ سارا نبی پہ نہیں چھوڑوں گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ اور لوگ جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ بادشاہ یہ کیسا ذکر ہے جو آدھا آپ کرتا ہے آدھا نبی سے کرواتا ہے؟ مالک فرمایا اگر میں سارا نبی سے کرواؤں تو پاکستان کے مولوی بڑے تیز ہیں، کان کے ساتھ منہ لگا کے کہیں گے نبی کا اپنا گھر تھا نا، اسی کی کرتے رہے نا۔ بس اسی لیے آل محمد کا ذکر آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا۔ آپ چپ ہیں، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک بھی جو قرآن کھول کر یوں دیکھے اسے سمجھ آ جائے کہ حسین کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام بھی نہیں، بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ جسے سمجھ آئیے زبان ہلاؤ میرے سامنے بیٹھ کر یار۔ سبحان اللہ۔ اب آگے ذکر کس نے شروع کرنا ہے؟ نبی سائی نے۔ کس نے شروع کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ گئی بات، میرا حبیب آپ کرو۔ اب حبیب وہ تھے کہ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے، نطق بھی اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مصطفیٰ اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ گفتگو تو کلام کو کہتے ہیں، نطق تو نہیں ہوتی۔ لفظ آتا ما یتکلم عن الہویٰ، نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، تو میں مانا کرتا گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا نہیں، نطق نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں کر رہا، ترجمہ چھوڑ دے، میں چلتا ہوں۔ جب آپ خاموش ہیں تو پھر نہیں کیا جا سکتا نا، کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نہیں، وہ بات گزر گئی نا یار، برآمدے والوں دل ہے تو میں کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، ما یقول عن الہویٰ نہیں کہا گیا کہ نبی کا کلام قول میری وحی ہے۔ ما یتکلم عن الہویٰ نہیں کہا گیا کہ نبی کا کلام میری وحی ہے، کہا نہیں، ما ینطق عن الہویٰ، نبی کا نطق بھی میری وحی ہے، نطق۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان نے کہا تھا مجھے پرندوں کا نطق آتا ہے، نطق میں آواز آتی ہے چوں اوں این۔ اللہ فرماتا ہے بات لفظوں کی نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے اوں بھی نکلے وہ بھی میری وحی سے نکلے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کو۔ اب مالک میں تو اپنی مرضی سے اون نہیں کرتا تو علی کا ذکر کہاں کروں؟ اب جو تو کہہ رہا ہے کر تو پھر بتا کہاں سے کروں؟ اب اللہ نے فرمایا حبیب علی کا ذکر ہے، پہلا جملہ کہہ دو لا اسألکم، کیا معنی ہے؟ میں تم سے
کوئی سوال نہیں کرتا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, حاجی صاحب برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. تو پھر پہلا جملہ علی کی شان میں کہتے ہوئے نبی سے اللہ فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ دو لا اسألکم, میں محمد ہوں کوئی مانگنے والا تو نہیں. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ ہوں, کوئی بھیکاری تو نہیں ہوں. نہیں مجھے سمجھانا آیا. اللہ فرمائے حبیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج میں نے تیرے سر پہ پہنایا ہے. انا اعطیناک الکوثر کا خزانہ میں نے تیرے ہاتھ میں تھمایا ہے. یمشون علی الارض کی نالین میرے تیرے زیب قدمین فرمائی ہے. ومن یتوکل کا عصا میں نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے. والفجر میں نے تیری پیشانی کی قسم اٹھائی ہے. والشمس میں نے تیرے چہرے کی قسم اٹھائی ہے. واللیل میں نے تیری زلفوں کی قسم اٹھائی ہے. لامرق میں نے تیری جان کی قسم اٹھائی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, میں نے کہہ دیا حبیب مانگنے والے آئیں گے جھڑکنا نہ دے کے بھیجنا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, عطا پر عطا, 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 عطا پر عطا. میں نے تجھے بانٹنے والا بھیجا ہے, کوئی مانگنے والا نہیں. جو مصطفیٰ کو بانٹنے والا نہیں سمجھتا وہ سبحان اللہ کہے ذرا. مزہ نہیں آیا یار؟ جو نبی کو بانٹنے والا سمجھتا ہے وہ سبحان اللہ کہو گا. بھئی فلاح و ربی کا ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. فلاح و ربی کا, مجھے میری قسم, مجھے میری قسم, فلاح و ربی کا, مجھے میری قسم. اے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے میری قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک, ان میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے. آپ کو میں نے حاکم بنایا ہے, بانٹنے والا بنایا ہے. لا اسألکم علیہ اجران الا اچھا بھئی اللہ کیا کرے گا؟ پچھلی بات کو اگلی بات آگے. اب مانا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جی آپ مانگنے والے تو نہیں ہو, لیکن نا آج مانگنا ہے. نہیں نہیں, آپ نہیں مانگنے والے, میں منگوا رہا ہوں نا. نہیں میں سمجھا پا رہا. نہیں, آپ کی مسجد کے امام و خطیب کدھر ہے؟ حضرت بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے. حضرت اگر اعلان کرتے ہیں بھئی مسجد کا بل آ گیا, نمازی حضرات قدرتاً کٹھے ہیں, مسجد کا بل دے دیں, تو یہ آپ کا تو ذاتی معاملہ ہے نا جی. میرا تو کوئی تعلق نہیں اس بات سے, میرا تو نذرانہ ہو گیا. بھئی میرا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے دے دیں, نہیں دیتے تو پھر بھی آپ کی مسجد ہے, آپ نہیں دینے ٹھہر کے دے لیجئے گا. لیکن اگر میں قبلہ کے کان میں کہوں کہ ہمارے مدرسے کا بل بڑا زیادہ آ گیا ہے, آپ دوستوں سے اپیل کر دیں کہ شاہ صاحب کے مدرسے کا بل دے دیں, تو اب تو میں مانگ رہا ہوں, وہ تھوڑی مانگ رہے ہیں. نہیں آپ اگر نہیں دے رہے تو آپ کا اور میرا مسئلہ ہو گیا بھائی. جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی میں سمجھا لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ مانگنے والے نہیں ہو, لیکن آج میں منگوا کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ مصطفیٰ کی عزت کا نہیں بلکہ خدا کی عزت کا ہے. جاگ رہے ہو آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا. پروردگار کیا مانگا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے؟ تجارت کا ایک واضح اصول ہے کہ سودا قیمت کے برابر ہوتا ہے. نہیں یہ جگ مجھے دے دینا جی, میں جگ لے کے جا رہا ہوں آپ سے, قیمت میں مجھے دے دیں جناب, میں قیمت آپ کو پے کر دیتا ہوں, جتنے کا جگ ہے اتنے پیسے مجھ سے لے لو, مجھے دے دو یہ جگ. جتنے کا جگ ہے قیمت اتنی دوں گا.
تو یا رسول اللہ آپ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا نماز دی ہے. تو بدلے میں اللہ کیا منگوا رہا ہے؟ فرمایا علی کا پیار منگوا رہا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا رسول اللہ یہ اللہ منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ منوانا چاہتا ہے میری اولاد کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھا کرو. جملہ وزنی ہے, اگلا پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ ہوگی تو اگلا جملہ پڑھوں گا. میری اولاد کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو, میری اولاد کے علی کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو, حسین کی عزت کو نماز سے کم نہ سمجھو, آل محمد کی نوکری کو نماز سے کم نہ سمجھو, اس لیے کہ رب کی نماز حسین کی محبت کی برابری نہیں کر سکتی, اس لیے کہ نماز اپنی قبولیت میں اس گھر کے درود کی محتاج نظر آ رہی ہے. جسے سمجھ آئی سبحان اللہ کہو بیٹھ. پھر قربا تو علی ہے نا. بیٹا کتنی ریکارڈنگ ہوگی, کتنا ٹائم ہو گیا, جانا ہے مجھے. اور چپتے کرو اور شاید وہ ٹائم پہ پہنچ لیں گے. ہاں جی کیا ٹائم ہوا بتائیے گا؟ 51 منٹس ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. چلو پھر اجازت بخشے. نہیں بات ختم کر لیں. میں دیکھیں یہ آیت آپ سے ادار ہو گئی. میں زندہ رہا تو اس آیت پہ خطاب ہوگا, اب نہیں کر سکتا. جی آنا آؤں گا تو کروں گا, اور ٹیلی فون پہ تھوڑی کروں گا. کر تو رہا ہوں, آپ بلائیں گے تو آؤں گا. رک جاؤ, سنو. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا. اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو آل محمد کی محبت ہی وہ ایک نیکی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نیکی نہ ہوئی تو نمازیوں کو جلا دوں گا اور نمازوں کو آگ لگا دوں گا, اور اگر یہ نیکی لے آئے تو ٹوٹے ہوئے سجدے قبول کر کے اپنا محبوب بنا کر جنت میں داخل کر دوں. اچھا اس کی بھی مزید ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتا. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا, آگے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, پھر آگے ان اللہ غفور شکور. ان دو لفظوں کو پڑھنے کے لیے بھی مجھے کو 15-20 آیتیں پڑھنی پڑ جائیں گی. ان انس استذان ملک المطر ربہ ان یزور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی فرماتے ہیں بارش کا فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ بادشاہ میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں دوبارہ الفاظ پڑھتا ہوں پھر ترجمہ دیتا ہوں آپ کو. استعذان ملک المطر ربہ این یعذرا زیارت یعذر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک المطر ربہ استعذان اجازت مانگی بارش کے فرشتے نے اللہ سے کہ میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہنا. اب نبی فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهُ فِي يَوْمِ أُمِّ سلمہ تھا. میرا ڈیرہ اس دن میری زوجہ ام سلمہ کے صحن میں تھا. اللہ نے فرشتے سے کہا جا بھائی موقع اچھا ہے آج جا کے زیارت کر لے. ملک مطر میری بارگاہ میں حاضر ہوا, میری زوجہ دروازے پر چلی گئی کہ کوئی آ نہ جائے. فرشتہ میرے سامنے آ گیا, بڑا لمبا سفر کر کے وہ فرشتہ میری زیارت کے لیے کھڑا ہے. اِذْ دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي, اتنے میں فاطمہ کا بیٹا کھیلتا ہوا آیا اور يَتَوَسَّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِي,
اور وہ میری پشت پر میرے سینے پر آ کے اچھلنا شروع ہو گئے. حسین اب میرے سامنے بارش کا فرشتہ تھا, میرے سینے پر حسین تھا. میں محمد نے حسین کو پیچھے نہیں کیا. یتلسمہ ویقبلہ, میں نبی نے حسین کو جپا مارا اور چومنا شروع کر دیا. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے میں قالا فقال لہ الملک, اتنے میں وہ ملک مطر بولا یا رسول اللہ تحبہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو تو حسین سے بڑا ہی پیار ہے. کالا نام, ہاں میں رسول نے ملک مطر سے کہا ہاں فرشتے مجھے اس حسین سے بڑی محبت ہے. جب ملک مطر نے میری ماں ینتی کی زبان سے یہ جملہ سنا, ان امتکا ستقتلوہ, اب وہ فرشتہ بولا یا رسول اللہ میں ایک عرض کروں. میں نے کہا جی فرشتے بولو. اس نے یا رسول اللہ میں عرض کروں, آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو قتل کر دے گی. حضور کی طبیعت بے چین ہوئی. فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا. ان شئت ارأیتک المکان الذی یقتل فیہ, حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ جگہ آپ کے سامنے کروں جہاں یہ حسین قتل کیا جائے گا. کالا نام, اب نبی پاک نے فرمایا فرشتے وہ دکھا تو صحیح وہ جگہ کہاں میرا حسین قتل ہوگا. فقبض قبضۃ من مکان الذی یقتل فیہ, جلدی سے فرشتے نے کربلا کو مدینے کے سامنے رکھا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا یہاں آپ کے بیٹے کا خیمہ لگے گا, یہاں آپ کی 3 دن کی پیاسی اولاد ہوگی. یہ وہ دریا ہے یا رسول اللہ جس پر یزید کے پہرے لگیں گے. یہاں جانور تو پانی پی سکیں گے لیکن آپ کی اولاد نہیں پانی پی گی. اور یا رسول اللہ چشمان فلک وہ منظر دیکھے گی میرے آقا کہ فلما قتل الحسین, ادھر حسین قتل ہو جائیں گے اور آپ کی روح پرواز کر چکی ہوگی. 33 تیر آپ کے جسم پر لگے ہوئے ہوں گے اور یہ یزید کے لشکر والوں میں سے ایک بدبخت آگے بڑھے گا, اس کا نام کلافس منحوس ہے. وہ آ کے حسین کی تلوار کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹے گا. باہر بھی نبی کعب آگے بڑھ کے آپ حسین کے پجامے کو لوٹ لے گا اور کیش آگے بڑھ کے حسین کی چادر کو لوٹ لے گا اور جابر بن یزید آگے بڑھ کے حسین کی پگ کو لوٹ لے گا. اب یہاں یہ چین نہیں لیں گے. وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ عمر بن سعد سپہ سالار یزید آواز دے گا فَرَاكِبُوا خِيُولَهُمْ, یزید کے لشکر میں جتنے گھوڑے والے ہیں وہ آگے آ جائیں. آقا آپ کا بیٹا کربلا کی زمین 3 دن کا پیاسا 6 ماہ کا مسافر اور زخموں سے چور, کپڑوں سے لٹا ہوا, چیتھڑے اڑے ہوئے, 33 تیروں والا شہید زمین پر جام شہادت نوش کر چکا ہوگا جب عمر بن سعد اعلان کر کے کہے گا اب اس پر گھوڑے بھگائے جائیں. اتنے گھوڑے بھگائے گئے کہ گھوڑوں کی سمیں اور آپ کا خون اور آپ کے بیٹے کے گوشت کے ٹکڑے, اور یوں ایک بدبخت آگے بڑھے گا قتل رجل من مزہج جزع راسہ, وہ آگے بڑھ کے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے گا اور چہرے کو اٹھا کر خنجر چلائے گا اور اس قدر خنجر چلائے گا کہ حسین کا سر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا, تن سے جدا ہو جائے گا, نیزے کی نوک پر سر حسین آئے گا. فَوَفَدَهُ إِلَى يَزِيدِ وَمَعَهُ رَاسٌ, میرا آقا آپ کی اولاد کا یہ لٹا ہوا قافلہ
जिस शहर से गुजरेगा हुसैन का सर नेज़े की नोक पर सफ़र करेगा। और जिस दिन ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचेगा, आपकी बेटियां कैदी की सूरत में दरबार यजीद में खड़ी होंगी। एक प्लेट पर सुर्ख कपड़े के नीचे यजीद के पांव में कुछ रखा जाएगा। तख्त पे बैठा हुआ यजीद जब कपड़ा हटाएगा तो कुछ और नहीं, वो आपके बेटे का सर होगा, सरे हुसैन होगा। वो मंजर बड़ा अजीब होगा कि 6 साल की मुसाफिर बेटी के सामने जब बाबा का सर आएगा और फिर वो जब छड़ी मारेगा सरे हुसैन पर, उस वक्त दरबार वाले तड़प के कहेंगे, बदबख्ता छड़ी पीछे कर, हमने इस जगह जहां तूने छड़ी मारी है मोहम्मद को चूमते देखा था, हमने मुस्तफा को चूमते देखा है। ये मकाम अब हुजूर की हालत है, मतर है, मलक मतर है, करबला का मैदान है, और हुजूर तड़प कर बोलते हैं, या उम्म सलमा, मेरी ज़ौजा मेरे करीब आ। बीबी भाग कर बारगाह रिसालत में आई। इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबत दमन, उम्मे सलमा ये मलके मतर मुझे ये मट्टी दे रहा है, और ये मट्टी करबला की मट्टी है, और ये मट्टी उस मैदान की मट्टी है जहां मेरा बेटा कत्ल किया जाएगा। उम्मे सलमा तहव्वलत हाज़िहि तुरबत दमन, इस मट्टी को अपने पास रख ले, जिस दिन ये खून बन गई फालमी अन अपनी हाज़ल हुसैन कतला कुतला, समझ लेना मेरा बेटा हुसैन कत्ल हो गया है। फजालतहा उम्म सलमता फी करूरतिन, मोमिनों की मां ने उस मट्टी को शीशी में डाला। फजाल तंदुरु इलैहा कुल्ला यौमिन, बीबी हर रोज देखती हैं ये मट्टी खून तो नहीं बन गई, ये मट्टी खून तो नहीं बन गई, ये मट्टी खून तो नहीं बन गई। एक दिन कोई बीबी सलमा नामी खातून अन सलमत कालत दखलतु अला उम्मे सलमा था, बीबी उम्मे सलमा से मिलने आई। वह तब की, मोमिनों की माँ बहुत आवाज़ बुलंद के साथ रो रही थी, तब की आहो बका फरमा रही थी। तड़प कर ये बीबी मुरीद ने पूछा, फकुल तुम मायूब की, मोमिनों की माँ आप क्यों रो रही हैं? रकालत रायतु रसूलुल्लाह तानी फिल मनामी, उम्मे सलमा उसे रो के फरमाती हैं, मैंने ख्वाब में अभी अभी नबी को देखा है, और मैंने हुजूर को देखा, वह अला राशिही व लिहयतिही तुरबतु, मैंने तुराबू, मैंने देखा उनके चेहरे में भी गर्द थी, उनकी दाढ़ी मुबारक गर्द से आलूद थी, उनके सर मुबारक में मट्टी थी। मैं तड़प कर पूछा मैंने, माला का या रसूल अल्लाह, आका ये क्या हालत है आपकी? काला रसूलुल्लाह, काला शहीद तो कत्ल हुसैनी आनिफा, मुझे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा आज मेरा बेटा कत्ल हो गया करबला की जमीन में, करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जान देकर रख लिया दीने नबी के नाम को, करबल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। व यौमा युनफखु फिस्सूरी, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, कयामत आएगी, फफजिया मन फि समावाति व मन फिल अर्द, सारी कायनात घबराएगी, इल्ला मन शा अल्लाह, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे कयामत वाले दिन घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि मन जा बिल हसना, वो अल्लाह की कचहरी में मैदानी माशर में आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर आएंगे। फालहु खैरुम मिन्हा, अल्लाह उन्हें फौरन जन्नत अता फरमाएगा। वहुम मिन यौमइज़िन वहुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, और यही वो अल्लाह के महबूब हैं जिनके दिल में आले नबी का प्यार है, जो कयामत की घबराहट से आमान पा जाएंगे। देखें, मैं आपके साथ खिताब नहीं कर सका इसलिए कि मैं ज़हनी तौर पर यहाँ नहीं था। मैं जिंदा रहा तो फिर अगर हाजिर हुआ तो ये आयत मेरी आपके साथ उधार हो गई।